بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور حضور پر نور سید سربراہ حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ سنتے ہیں اور اپنا اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں دو عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صابر اور شاکر ہوتا ہے، یعنی 2 ہیبٹس جن میں ہوں وہ صابر اور شاکر ہوتا ہے۔ کون سی؟ وضاحت فرما دی۔ نمبر 1، دینی معاملات میں اپنے سے بڑے پر نظر رکھے تاکہ اس کی اقتداء بھی کر سکے۔ جب اپنے سے زیادہ علم اور عمل والے کو دیکھتے ہیں تو موٹیویشن کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو ہم بھی کوشش کریں۔ آئیے سمجھ۔ اور دین کا کام لگاتار کرنا یہ واقعی بہت بڑے صبر کا کام ہے، کیسے بھی اور لگاتار کرنا بھی۔ لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہوتی ہیں، اپنے کام بھی چھوڑنے پڑتے ہوتے ہیں، اور مسلسل کرنا یہ اس کے نعمتوں کے میں سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جب بندہ کرتا ہے تو شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ ہمارا ٹائم اپنی ذکر میں تو نے گزروا دیا۔ نمبر 2، دنیاوی معاملات میں جیسے سامان وغیرہ ہے اس میں اپنے سے جو کم جن کے پاس ہوتے ہیں ان کو دیکھے۔ جب اپنے سے کم کو دیکھے گا تو حمد الہی ضرور بجا لائے گا۔ سادی رحمت اللہ کی حکایات بھی بڑی سبق آموز اور بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک جو مجھے اچھی لگی تھی اور اس سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ ایک آدمی کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ چلتا جا رہا تھا اور ناشکری کے کلمات بھی کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، روڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح سخت زمین ہوتی ہے تو بغیر جوتوں کے چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے چلتے چلتے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا کریمہ شکر ہے پاؤں تو ہیں، اپنے پاؤں سے چل کے تو جا رہا ہوں۔ اور ہماری کیا حالت ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے ہم لوگ گلے کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ نظر نہیں ہوتی۔ تو جن کے پاس وہ چیزیں جو آپ کے پاس ہے وہ نہیں ہے تو جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی شکر ادا کریں گے کہ شکر مولا کریمہ ہمیں یہ تو دے رکھا ہے۔ اور یقین مانیے ہر ایک کو اللہ نے ضرورت کی چیزیں دی ہوئی ہیں۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیکوکاروں جیسے عمل کرتا ہے لیکن اس کی محبت، اس کی سنگت بدکاروں کے ساتھ ہے، ہاں اصلاح کی نیت کے ساتھ ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا محبت ان سے کرے اور انہی جیسا بننے کی کوششیں بھی کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے لیکن بظاہر معذوری بنتا رہے، اس قسم کی یہ وہ بات سمجھانا چاہ رہے۔ جیسے کل بھی میں نے حدیث طیبہ آپ کو سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ بندہ پیار کرتا ہے قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ اسی کی طرح ایک وضاحت ہے کہ اگر انسان نیکوکاروں جیسے عمل کرتا ہے لیکن محبت ایسے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ انہی کے ساتھ ملایا جائے گا یا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور دوسرا ایک آدمی ہے جو برائیاں کرتا ہے لیکن اس کی محبت اچھوں کے ساتھ ہے، اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں برا ہوں، احساس بھی ہوتا ہے تو وہ لیکن
محبت ان لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے، دوستی ان لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، غیر رکھتا ہے، تو قیامت والے دن وہ نیکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم لوگوں کو بھی دوستیاں اچھے لوگوں کے ساتھ کرنی ہوں گی. ترمذی شریف کی حدیث طیبہ سن لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان 4 مقاصد کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اس کا داخلہ جہنم میں ہوگا. نمبر 1 اس لیے علم حاصل کرے کہ علماء پر فخر کرے، یا بے علموں سے جھگڑے کرے، یا لوگوں کی توجہ یعنی توجیحات اپنی جانب مبذول کرے کہ اس کے پاس یہ علم ہے یہ ہے، یا پھر مالدار لوگوں سے مال اور عزت اور مقام اور مرتبہ کا خواہاں ہوں. تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اینڈ کدھر جائے گا؟ جہنم میں. اور زیادہ تر میں نے ابھی دیکھا کہ لوگ اس لیے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی مدارس میں نے دیکھے جس میں تعلیم اس لیے دی جا رہی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ جھگڑے کریں. تو یہ طریقہ درست نہیں. ہم لوگوں کو اصلاح کی طرف بھی آنا ہوگا. 25 پارے کے یعنی 25ویں پارے کے مضامین سن لیتے ہیں. اس پارے کی ابتدا میں بتایا گیا قیامت، شگوفوں سے نکلنے والے پھلوں، حمل اور وضع حمل کا علم. یہ سارا میرے سونے رب کا کتنا وسیع علم ہے اللہ کے پاس. آتا ہے نا پیار سونے رب کے. پھر اس کے فوراً بعد انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا گیا کہ انسان اپنی بھلائی کی دعائیں مانگتے ہوئے تو کبھی نہیں تھکتا. ایسی بات ہے نا، ہم لوگ کتنا مانگتے، یہ چاہیے وہ چاہیے. جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے اتنی ہم لوگوں کی جو ضروریات بڑھتی رہتی، چیزیں ڈیمانڈ بڑھتی رہتی ہوتی، ہر چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. مانگنا چاہیے، وہ دینے والا ہے، اسے مانگنا اچھا لگتا ہے، اسے دینا بھی اچھا لگتا ہے. اسے مانگنے والے لوگ بڑے پسند ہیں. جو نہیں مانگتے وہ متکبر ہوتے ہیں. لیکن یہ جس انداز میں یہ والی بات سمجھائی جا رہی ہے، یہ خود غرضی والی، یہ بھی تھوڑا سمجھنا ہوگی کہ انسان دعائیں مانگتے ہوئے تو کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کبھی کوئی شر پہنچ جائے تو فوراً وہ مایوس بھی ہو جاتے، فوراً وہ نا امید بھی ہو جاتے. تو یہ چیزیں درست نہیں. جب دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی تو میرے پاس میسجز آتے ہیں اب تو میرا دل نہیں کرتا دعا مانگنے کو. بھائی نہیں مانگنے کو دل کرتا نہ مانگے. متکبر شخص نہیں مانگتا. مانگنا ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیا پتا، حدیث میں اتنا مزے کا لکھا ہوتا ہے کہ جس کو ایک چیز نہیں مل رہی ہوتی اس کے بھی 100 فوائد ہوتے ہیں. کبھی اللہ اس سے بہتر دے دیتے، کبھی جنت میں اس سے بہتر دے دیتے، کبھی اس کا الٹرنیٹو دے دیتے. اس کے تو بہت فوائد ہوتے ہیں. مومن نا امید نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ نا امید نہیں ہوتا. اور جب مل جاتا ہے تب بھی ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے؟ آیت 51 میں بتایا گیا کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں، کوئی چیز دے دیتے ہیں، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے. اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی اور ذاتی منفعت پر مبنی تعلق تو قائم رکھتا ہے، مگر اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے. کتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے سمجھایا. وہ مالک ہے، دیکھیں اس کو پتا ہے کہ انسان کیسے میرے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں. اگر ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا، تو جب وہ ہی اپنا ہو جائے گا تو چیزیں تو خود بخود مل جائیں گی. تو بڑے لوگوں کی سوچ، انداز، تعلق بڑا پیارا ہوتا ہے. آپ خود کو ذرا بڑے لوگوں کی صف میں لا کر تو دیکھیں. بہرحال اللہ کیا فرماتا ہے مزید کہ انسان کو جب تکلیف کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کے بجائے اپنا استحقاق سمجھنے لگتا ہے. یعنی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں تو اس کا مستحق تھا. اور میرے پاس جو میسجز آتے ہیں، ذرا میں ایک عوامی عورت ہوں، میں عوام کے اندر رہتی ہوں، مجھے لوگوں کی باتوں کا پتہ ہے کہ جب ان کو کچھ ملتا ہے نا، وہ سارے کا سارا کریڈٹ اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں. میں نے اتنی محنت کی تھی، میرے شوہر نے اتنی محنت کی تھی. بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہوتے ہیں، جب دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے صالحین کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کے ذریعہ آپ کی دعا کے سبب سے ہمارے یہ ہوا. میں نے ایسے لوگوں کو بھی سنا کہ صالحین کئی دل توڑ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اتنی دعائیں کی تھی تو اللہ نے میری پوری کر دی. تو ہم لوگوں کا بڑا ہی عجیب انداز ہے. اور جب نہیں ملتا دونوں صورتوں میں اپنا محاسبہ کرتے جائیے. اللہ سے تعلق محبت والا رکھیں. اور میں کہتی ہوں کہ دیکھیے محبت والا تعلق ہوگا تو خود بخود دنیا کی ہر چیز مل جائے گی. آپ نے
دنیا میں آنے سے پہلے جب آپ کو بولنا بھی نہیں آتا تھا، یہ اتنے کروڑوں کا دل، آنکھیں، یہ کس نے دی؟ آپ نے مانگی تھی تو دی تھی؟ نہیں، اللہ نے دی تھی. آپ کو ہر چیز مل جائے گی. بس اللہ سے اپنا تعلق، رسول اللہ سے اپنا تعلق، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں. اسی طرح جنت کے لیے دعائیں مانگنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. دوزخ سے بچنے کے لیے دعائیں مانگنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن کیوں نہ اللہ ہی سے محبت پکی کی جائے. جب وہ اپنا ہو گیا تو جنت تو پھر مل ہی جائے گی، کہ کیا وہ اپنے پیاروں کو دوزخ میں ڈالے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. بس آپ اپنی محبتوں کا رخ ذرا درست کر لیں. سورہ شورا، شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ، اور یہ لفظ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ شورا رکھا گیا. اب دیکھیں مشورے کی کتنی اہمیت ہے. اس کے نام پہ قرآن کریم کے اندر ایک سورہ مبارکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا. صحابہ کرام اجمعین سے مشورہ کیا کرتے تھے. تو ہمارا ذرا کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے؟ پہلے تو مشورہ ہی نہیں کیا جاتا. اگر کوئی کمزور یعنی چھوٹا جیسے بیوی ہوتی ہے یا اسی طرح دوسرا جیسے کوئی ہوتا ہے، وہ جب مشورہ کرتا ہے تو جو اپنے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ ضرور کریں. یہ ضرور عرض کروں گی کہ ضروری نہیں کہ جو مشورہ آپ کو دے رہا ہو وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے مشورے زیادہ اچھے ہوتے ہیں جس طرح ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی. اس سورہ مبارکہ کے مضامین بھی بہت پیارے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ضمن یہ بات بتا دوں کہ پہلے پورے 40 سال عملاً اپنی زندگی کے صاف ستھرے کر کے دکھائے، اور اس کے بعد جب اللہ کی اذن سے دعویٰ کیا تو وہ ماحول کیسا تھا یہ بھی آپ جانتے ہیں. بت پرستی، شرک اور برائیاں ہر چیز کھلا تھی. اب وہ لوگ جو ان چیزوں کی عادی ہو چکے ہوئے تھے انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ نئی بات نہیں تھی. نبوت کا سلسلہ تو بڑے عرصے سے جاری تھا، حضرت آدم سے ابتدائی سے جاری تھا. لیکن بہرحال ان کا اعتراض پر اللہ نے یہ جواب بھی دیا کہ اس نبی برحق پر تمہاری ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل پر پہنچانے کی ذمہ داری ہے، یہ تو اس لیے آیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا بھی انکار، تو دو چیزوں کا انکار ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. اور ادھر اپوزٹ کن کی پوجا ہو رہی تھی؟ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی. اب اگر اللہ چاہتا تو نظام درم برم نہ ہو جاتا. لیکن دیکھیں سونا کتنا غفور الرحیم ہے. جب میں نے عمرہ کیا فرسٹ ٹائم تو اس وقت میرے ذہن میں آتا تھا کہ مالک تیرے نام سارے کے سارے بڑے سونے ہیں. جیسے صبور نام ہے، اللہ واپس وہ صابر میرا اللہ، وہ سونا میرا اللہ، وہ غفور الرحیم میرا اللہ، ہم سب کا اللہ. کہ دیکھیں ہمارے مد مقابل جیسے کوئی عورت کے سوکن ہی اس کے گھر میں آ جائے تو اسے برداشت نہیں کرتی، بھلے اس کا شوہر جو کچھ بھی اسے دیتا رہے. تو دیکھیں اللہ کے گھر میں 360 بت ہونا، پھر لوگ وہاں پہ سارا کچھ کر رہے ہیں جیسے طواف وغیرہ، تو اللہ کیسا صابر تھا، ان لوگوں کی بھی دعائیں سنتا تھا. اللہ اکبر، اللہ تو مجھے بڑا پیار آیا. اور واقعی یہ سارے غلط چیزیں دیکھ کے اللہ کا اس انداز میں کہ فوراً پکڑ نہ کرنا، یہ بھی اس کی بڑی شان. جیسے فرشتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتے. اگر اللہ چاہتا تو انسانوں کو بھی ذکر، فکر، عبادت اور اطاعت میں اسی طرح کر دیتا، لیکن اس کی حکمت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں چاہتا. اس نے انسان کو اختیار دیا اور ارادے کی نعمت سے نوازا کہ اپنی مرضی سے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو دیکھو اور کرو. اچھا کرو گے تو پھر جزا ملے گی، غلط کرو گے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس نے تو سارے راستے دکھا دیے ہیں. دیکھیں یہ اللہ کتنا خوبصورت انداز میں سمجھا رہے. دیکھو وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے. یقیناً جو خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اسی کو اختیار ہوتا ہے وہ نظام حیات تجویز کرے، اور اس نے تجویز کر کے ہم سب کو دے دیا تاکہ ہم
جو پرماننٹ ہے نا سعادت ہے، خوش قسمتیاں، وہ حاصل کر سکیں۔ ہم بھی ذرا سوچتے ہیں کہ اللہ کے یہ جو نظام ہے کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ جو قرآن کریم، جو احادیث طیبہ کے اندر ہمارے اندر رہنمائی کی گئی، کیا ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جس نے یہ ہم لوگوں کو دیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اسی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آج پکی ارادے سے اٹھیں گے، خود بھی اور اپنے گھر میں نظام مصطفیٰ کو رائج کریں گے۔ پھر دیکھیں، انبیاء آئے، ان ساروں کی دعوت سیم تھی، انہوں نے معاشرے کے اندر محبت پیدا کی، انتشار کی تخم ریزی نہیں کی تھی۔ ہاں، جو بعد میں لوگ تھے، خود غرض لوگ تھے، لالچی لوگ تھے، سرداری کا جن کے اندر ایک چیز آ گئی تو انہوں نے یہ فرقوں کا آغاز کیا تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 73 فرقے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپس میں لڑ کے مر گئے، اس لیے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ اختلافات باعث رحمت ہے۔ جب اختلافات ہوں گے تو کیا ہوگا کہ صحیح پانے کے انسان کے اندر ایک ہوتی ہے نا کوشش، بہتری کی طرف جانے کی کوشش، وہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور پھر مزید جب ہم کوشش کرتے ہیں تو کتنی علوم اور کتنی چیزیں ہمارے حصے میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ نبوت میرا کاروبار نہیں، یعنی اس کے ذریعے سے میں دولت کمانا نہیں چاہتا، میں اپنی اس دل سوزی کا تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ ہاں، ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ تم محبتوں سے رہو، تم محبتوں سے رہو، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، تاکہ تمہاری یہ دنیوی زندگی ہر قسم کی بے چینیوں اور تکالیف سے محفوظ ہو جائے۔ تم یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کرو اور اس کی مخلوق کی خدمت جو ہے انجام دے سکو۔ آج بھی جو صحیح دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہی مدعا ہے، وہ دولت کے لالچی نہیں ہوتے، ان کی ضروریات ہوتی ہیں، دوسروں کی ڈیوٹی ہے اللہ پاک جس طریقے سے پوری کروا دے، انہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ محبتیں بانٹتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں۔ اور ہم بھی تقسیم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں پہ آسانیاں کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شخص بھی عطا کرے۔ پھر رزق جو اوپر نیچے ہے نا، یہ کہیں رزق کی فراوانی ہے اور کہیں کمی ہے، تو یہ دیکھیں رب ذوالجلال کی ایک خوبصورت حکیمانہ انداز ہے۔ اگر ہر ایک کو سوچے رزق مل جاتا تو لوگ باغی نہ ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جتنا چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے، بے شک وہ بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا مانا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے نا وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، بس اللہ پہ توکل کرو۔ اور مزید یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ آپ کے معاملات کیا مشورے سے طے ہوتے ہیں؟ بہرحال، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا، لیکن جو قصور معاف کر دے گا تو اس کا اجر اللہ سے وہ لے گا، تو زیادہ فائدے والا کون سے کام ہے۔ اور پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ جو مشورہ کرنا ہوتا ہے نا، یہ اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے گھریلو معاملات ہوں تب بھی مشورہ کرتا ہے، معاشی ہوں تب بھی، اور سیاسی ہو، یعنی تمام معاملات باہمی مشورے سے طے کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ مشورہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ آمریت۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک خوبی ہے کہ مسلمان بے غیرت اور بے حمیت نہیں ہوتا کہ مخالف اسے جوتیاں ہی مارتا رہے، اس پر ظلم اور تشدد ہی روا رکھے، اور پھر یہ سر جھکائے خاموشی سے اس تذلیل کو برداشت کرتا رہے، بلکہ وہ انتقام کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جب تک بدلہ نہ لے لے اسے چین نہیں آتا۔ دشمن پر قابو پا لینے کے بعد اس کو معاف کر دینا بھی مومن کا شیوا ہے۔ سمجھ گئے؟ جب ہم معاف کریں گے تو بدلہ کس سے لیں گے؟ اللہ سے، لیکن اگلے کو مطیع کر کے، یہ نہ سمجھے کہ ہم عام سے بندے ہیں۔ میں ضمن ایک بار یہ بھی کہہ دوں کہ زیادہ تر دین والے لوگ اگر بولیں گے نا
اپنے دفاع میں تو کہتے تمہیں دین نے یہ سکھایا، اور دین ہی تو آپ کو غیرت سکھاتا ہے، دین ہی تو آپ کو سر اٹھا کے جینا سکھاتا ہوتا ہے۔ دین پڑھ لینا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جوتیوں کا کاج کا ہوتا ہے۔ دین تو شانوں والا ہے، دین تو بڑی شان والا ہے، اور دین پڑھانے والے لوگ، دین پڑھنے والے لوگ بڑے شانوں والے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی سمجھ تک غلط بولی یہاں کی کہ دین والے لوگ معاذ برداشت کرتے، نہیں، دین والے لوگ برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں میری وجہ سے میرے محبوب کے دین پر، میرے اللہ کے دین پر دھبا نہ آ جائے، اس لیے بدلہ نہیں لیتے، ورنہ وہ لے سکتے ہوتے۔ جب وہ صحیح ہو جائے اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے۔ سورہ زخرف، زخرف کا معنی ہوتا ہے سونا، گولڈ، یعنی کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت 35 میں کلمہ زخرفن مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زخرف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین بہت زیادہ پیارے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں میں اور آپ یا کوئی بھی محسن ہو کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے اور اس کا شکر ادا نہ کیا جائے، الٹا ناشکری کی جائے، الٹا بغاوت کی جائے، اسی طرح ناشکری کے یہ غلط ورڈ اس کے لیے بولے جائیں، تو محسن کیا کرتا ہے؟ اپنے احسان کا سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ وہ دیکھے اللہ کے لطف و احسان کی حد نہیں، انبیاء کا سلسلہ، اللہ اکبر، انبیاء پہ ظلم بھی ہوئے، کفار نے مذاق بھی اڑایا، دین کا بھی مذاق اڑایا، ناشکری بھی کی۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ سلسلہ بند ہو جاتا، لیکن سونا رب ہے نا، اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، تمہیں نفس اور شیطان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ قرآن کریم آفتاب ہدایت بن کر تمہاری زندگیوں کو چمکاتا رہے گا، تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر جس وقت بھی کوئی شخص اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہے تو وہ بڑھ سکے۔ ہم تم سے تمہاری سرکشیوں کے باعث ناراض ہو کر یہ نعمت سلب نہیں کریں گے۔ نہ انبیاء کا سلسلہ رکا، نہ بھی اللہ اکبر، کتنی محبت ہے اللہ کو آپ لوگوں سے، سوچو سوچو۔ ایک اور اہم بات کہ پہلے کفار کرتے تھے، ابھی مسلمان بھی، جیسے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ جو بھی برائی ہوتی ہے، ظاہر ہر کام اللہ کے جب اذن سے ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کی اذن سے ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی یاد کروں کہ یہ جاہل لوگوں کا طریقہ ہے، یہ جاہل لوگوں کا، علم والے لوگ رضا اور مشیت کا فرق اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا والے کام کون سے ہیں، اس کی خوشی والے، خوشنودی والے کام کون سے ہیں، ہمیں وہی کرنے چاہیے۔ تو جو غلط کام کرتے ہو یہ آپ کا اپنا انداز ہے، اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم نہیں دیا، تو اس کا علم میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ ضرور حاصل کریں۔ پھر مشرکین مکہ کو یہ بھی اعتراض تھا کہ منصب نبوت کے لیے ایسے شخص کو کیوں چنا گیا، نہ جس کے پاس مال ہے، نہ بڑے عہدے پہ ہے، نہ کچھ ایسا۔ تو مکہ اور طائف کے جو دوسرے بڑے رئیس تھے جن کا بڑی دھوم مچی ہوتی، ان میں سے دونوں میں سے ایک آدھ کو چن لیا جاتا۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو تمہاری باتیں ہیں نا، یہ تو تمہاری باتیں، نبوت اللہ کا انعام ہے، اس کو تقسیم کرنے کا انہیں کیا اختیار، یہ تو اللہ کی بہتر جانتا ہے نا، تم تو ظاہر چیزوں کو دیکھ رہے ہو کہ ان کے پاس یہ ہے انہیں یہ دینا چاہیے، نہیں، یہ نعمت عظمیٰ ہے اور اس کی اٹھانے کی اہلیت، اس کام کرنے کی اہلیت کس کے پاس ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور اس انعام کا حقدار کون ہے، یہ صرف سونا رب جانتا ہے۔ قریش مکہ کو اس سے بھی اعتراض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت کے لیے کیوں چنا گیا، یعنی اگر چننا ہی تھا تو طائف اور مکہ کے اور بھی معتبر بندے تھے، دو اسپیشلی زیادہ دولت والے تھے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چن لیا جاتا، برے یتیم ہی نظر آئے۔ تو انہیں کیا پتا تھا، جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لگتا ہے کہ واقعی یہی ہستی تھی جو اس دین کے لیے مناسب ترین تھی، اور یہ نبوت کا جو انعام ہے یہ سونے رب کا ہے، وہ جس کو چاہے دے، کیونکہ اس نے جس میں کوالٹی رکھی ہوئی ہوگی اسی کو دے گا نا۔
میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ دنیا کے جیسے اقتدار کی باری آتی ہے اور ہم تو ظاہر کو چن کے دیکھ کے ان کو چن رہے ہوتے ہیں یا سنی سنائی بات یا ویڈیوز اس طرح سے کر کے سنتے ہوتے ہیں. جب کوئی نااہل بندہ ہم کسی عہدے پر بٹھا دیتے ہیں تو اس کا حال کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور اللہ تو ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے. اس کو پتا تھا یہی محبوب ایسی ہستی ہیں جو اس کے لیے اہل ہے. اور واقعی رسول اللہ نے جب کام کیا نا، آج تک کتنے غیر مسلم میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی وہ ہستی ایسی تھی جو اس کام کے لیے مناسب ترین تھی. سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب سب سے بہتر تھا. مکہ اور طائف والے جو لوگ کہتے تھے نا، ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی کے بارے میں کہتے تھے نا، بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ کون اس کا اہل تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور جو ان کی چارپائیاں ہیں ان کو بھی چاندی کی بنا دیتے، اور چاندی ہی کیا سونے کی بھی بنا دیتے. تو یہ سب دنیا کا سامان ہے، دنیا کی زینت ہے، اور آپ کے پاس آخرت کی نعمت ہے. صرف متقین کے لیے ہے آخرت کی نعمتیں. یہی تو تھا نا سوال اور جواب جو حضرت علامہ اقبال نے لکھے ہیں جواب شکوہ کے اندر. اور شکوہ کے اندر آپ لازمن پڑھیے، بڑا اچھا انہوں نے یہ لکھا کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے لیے خالی ہو رہی ہیں اور ادھر بھوک کے افلاس ہے، ان کے لیے سارا کچھ ہے. حالانکہ مومن جو ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تو عارضی ہے نا دنیا کی چیزیں، متقین کے لیے پرماننٹ چیزیں ہیں. متقی لوگ دنیا میں رہتے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، اور وہاں کی نعمتوں کا اللہ پر بڑا ہی مزہ آتا ہے کہ کسی چیز کی بھی طلب ہوگی وہ چیز اس کے پاس حاضر ہو جائے گی، اور وہ جب توڑ لی جائے گی اسی وقت وہ دوبارہ پیدا بھی اس جگہ ہو جائے گی. تو کتنا خوبصورت سمایا دل کرتا ہے نا فوراً بندہ جنت میں چلا جائے. اور پھر نیک لوگوں کی دوستیاں، برے لوگوں کی بھی دوستیوں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن نیکیوں کا جو نیکوکاروں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں اس کا فائدہ بھی آخرت میں بندے کو ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتے اور آخرت میں. یہ بشارت قرآن کریم نے ہمیں دی ہے کہ جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے ان لوگوں کی دوستیاں بھی ادھر جاری رہیں گی. اور پھر بشارت دی گئی کہ اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج و علم سے آزاد ہو اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جو ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبھانے والے مشروبات، اللہ اکبر، سونے کے برتنوں میں چلیں گے. ان سے کہا جائے گا یہی وہ جنت ہے جن کے تم وارث بنائے گئے ہو یا جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. آپ بتائیے پھر کون سی نعمتیں زیادہ اچھی ہیں؟ ہم ایسے دنیا والوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کے پاس یہ تو اس کے پاس وہ. ٹھیک ہے دنیا کے وسائل آپ ضرور استعمال کریں، کرنے بھی چاہیے، اور ضرورت کے لیے آپ محنت بھی کریں، لیکن پکے گھر کی بھی تیاری کیجیے. پھر سورہ مبارکہ آتی ہے سورہ دخان. عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں. اسی سورت کے 10 نمبر آیت میں دھوئیں کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت کے سورہ کو سورہ دخان جو ہے موسوم کیا گیا. ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہ جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے. کتنی فائدے کی بات ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، آپ بھی اپنی عادت بنائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا. یہ حدیث طیبہ بھی ترمذی میں ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں سورہ حامیم دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کس کو گھر چاہیے جنت میں؟ اگر چاہیے تو اس کی عادت بنا لیں. مجمل کبیر کی میں نے آپ کو حدیث طیبہ سنائی. اس سورہ مبارکہ میں جو بہت ہی اہم بات ہے اور ہمیں کس انداز میں سمجھایا گیا کہ دیکھو 25 آیت مبارکہ کہ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا، وہ کتنی باغات، چشمے، لہلہاتے کھیتوں
عمدہ محلات اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے اپنے پیچھے چھوڑ گئے. اسی طرح ہوا نا. اور ہم نے سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا، سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی. اس میں دیکھیں سب لوگوں کے لیے عبرت ہے، ہم سب کے لیے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت ہی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں نا، اور پھر ایک دن ایسا ہی منظر ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹ باٹ ادھر رہ جاتا ہے اور بندوں کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. سورہ جاسیہ کا معنی ہے زانوں کے بل گرا ہوا. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 28 میں 28 میں بیان کیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانوں کے بل گری ہوگی. اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ کے مضامین بھی بہت پیاری ہیں، لیکن ایک بات کہوں گی. آیت نمبر 23 کے حوالے سے اس میں اللہ نے فرمایا، پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. کیا بنا لیا؟ معبود. استغفر اللہ. اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. بس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ بات دیکھیں، سمجھے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم، دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات. آپ سر محاسبہ تو کرتے چاہیے، کیا ہم ایسے نہیں ہوتے جا رہے؟ اس کو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، دوسری طرف خواہشات، مطالبات. ہم کیا کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کیا، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی اختیار کر لی. تو اس نے کیا سمجھایا گیا کہ خواب وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً تو اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا نا. اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا فیصلہ کیجیے. اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے، اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے، اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے. ساری جائز محبتیں بھی ایک طرف، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو وہی جو لبیک کہتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. چھوڑیں اپنے نفس اور ان کے، او اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف. علم کی اہمیت کے بارے میں پیارے لوگوں کی بات سنتے ہیں اور اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں. اہل بصرہ کا اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا کہ دولت کی اہمیت زیادہ ہے اور کچھ نے کہا علم کی. بہرحال یہ مسئلہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے تو جواب بتایا کہ علم افضل ہے. کیا فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ علم افضل ہے دولت سے. اب پوچھنے والے نے کہا کہ یہ تو بات درست ہے، لیکن جب میں واپس جاؤں گا وہ لوگ مجھ سے دلیل مانگیں گے تو مجھے اس کے بارے میں ذرا وضاحت چاہیے. فرمایا انہیں کہنا کہ علم انبیاء کی وراثت ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی کہ علم انبیاء کی وراثت ہے، جبکہ مال فرعونوں کی، پھر مزید بڑی ہی پیارے انداز میں وضاحت فرمائی کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے. علم اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں. کن کو؟ محبوبوں کو. جبکہ مال چاہے محبوب ہو چاہے غیر محبوب سبھی کو عطا فرماتا ہے. جیسے محبوب لوگوں میں حضرت عثمان غنی تھے، ان کو کتنا مال دیا اور انہوں نے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اسی وجہ سے بڑی ہی پیاری خوشخبری رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی چیز بھی تمہیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی. اور یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوا کہ جب مال مانگا گیا اللہ کی راہ کے لیے تو انہوں نے بہت زیادہ مال دیا تھا، تو اس کی وجہ سے انہیں یہ خوشخبری سننے کو ملی تھی
بہرحال اور جو غیر محبوب ہے ان کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے، بلکہ جو محبوب نہیں ہوتے ان کو زیادہ عطا فرماتا ہے. جیسے سورہ زخرف میں اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے، بات بہت بڑی ہے سننے کی، کہ چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بنا دیتے جن پر چڑھتے. سمجھ آئیے، خالی ڈر تھا نا مسلمانوں کے، مسلمان یہی نہ کہیں کہ ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں اور ان کے گھر میں یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ عارضی چیز ہے. بہرحال اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. مالدار سوتا ہے تو اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ عالم کا ذکر موت کے بعد، جب وہ بندہ مر بھی جاتا ہے، عالم اگر ہوتے ہیں، اس کا ذکر بعد میں بھی جاری رہتا ہے. مالدار تو مردہ کی مانند ہے جبکہ عالم کبھی مرتا نہیں. سمجھائے کتنا پیارے انداز میں سمجھایا. اور مالدار سے ہر درہم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آیا کہاں سے اور گیا کہاں پر، کہ کمایا کیسے اور خرچ کہاں کیا. جبکہ صاحب علم کے لیے ہر حدیث طیبہ کے بدلے میں جنت کا ایک درجہ ہے. تو ذرا آپ بھی دیکھیے ہم کدھر چاہ رہے ہیں. علم کی طلب والے لوگوں جنہوں نے اتنے پارے ماشاءاللہ سے سن لیے، آپ خوش نصیب ہو. اور دعا ہے رب الجلال سے کہ مولا کریمہ انبیاء کے جو وراثت ہے نا اس میں ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرما، بلکہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما. 26 پارے کے مضامین دیکھ لیتے ہیں. ابتدا سورۃ الاحقاف سے. احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، اور اس سورت کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا. اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ الاحقاف رکھا گیا. تھوڑا پس منظر بھی سن لیتے ہیں، اندازہ ہو جائے گا. جیسے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ بھی ہوا، اور جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی مزید تنگ کرنا شروع کر دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف رخ کیا، لیکن وہاں بھی کچھ اچھا رزلٹ نہیں ملا، بلکہ اوباشوں کو پیچھے لگا دیا گیا، پاؤں لہو لہان کر دیے گئے. اور یہاں پہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس حالت میں بھی جب فرشتے نے بھی کہا اگر آپ چاہیں تو ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھ کے اس وقت بھی دعا فرما رہے تھے. ذرا اپنا بھی محاسبہ ساتھ کرتے جائیے کہ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. رسول اللہ کے چاہنے والوں کا انداز بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ چھوڑا. بہرحال جب دعا مانگی اپنے اللہ سے تو اللہ نے عتبہ اور شیبہ کے دل میں ڈالی، اور انہوں نے دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے غلام اوداس کو بلایا اور کہا انگوروں کا گچھا لے لو، یہ تشتری میں رکھو اور ان کو دیو. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو محبوب کا اپنا انداز بڑا پیارا. ابتدا بسم اللہ سیکھی اور کھانا شروع کر دیا. اوداس نے بڑے تعجب سے کہا کہ یہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ تو اس انداز سے نہیں کھاتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ کہنے لگا میں تو نصرانی ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں. محبوب نے پوچھا کیا تم مرد پاک یونس بن متی کے شہر کے رہنے والے ہو؟ تو اوداس کہنے لگا آپ کو ان کا کیسے علم؟ حضرت یونس علیہ السلام کا آپ کو کیسے علم؟ فرمایا وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. اوداس نے جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور ہاتھوں کو چوما اور پاؤں کو بھی، پھر واپس چلا گیا. تو عتبہ اور شیبہ نے پوچھا کہ آپ نے ان کی قدم بوسی کی کیوں؟ کہنے لگا اس وقت روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی شخص نہیں، انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں جب پہنچے تو وہاں پہ نماز ادا کی
اب وہاں دیکھیں اللہ کی شان دیکھیے، وہاں ایک جنوں کا گروہ ہوتا ہے، وہ سنتا ہے، محبوب ہے، اور پھر اپنے قوم کو جا کے بتاتا ہے کہ انہوں نے اس قسم کی تلاوت سنی۔ بہرحال اس کے مضامین آپ دیکھتے ہیں کہ عوام الناس اسلام کی سچی تعلیمات سے متاثر ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جیسے انہوں نے دیکھی، پاکیزہ سیرت دیکھی، صورت دیکھی، تو اسلام کی طرف راغب ہونے لگی، جبکہ وہاں کا بدنصیب طبقہ خود تو اسلام سے محروم تھا ہی تھا، ان سادہ منش عوام کو یہ کہہ کر اسلام سے برگشتہ کرتا کہ لوگوں ہمیں دیکھو، اور خصوصی طور پہ ابو لہب پیش تھا، اور بھی لوگ تھے لیکن ابو لہب پیش تھا۔ وہ کہتا تھا لوگوں ہمیں دیکھو، اس بھرے شہر میں، اس سارے علاقے میں، علم و فہم میں ہمارے پائے کا کوئی دوسرا آدمی نہیں، کوئی ایسا شخص ہے جس سے احوال عالم کا تجربہ ہم سے زیادہ ہو۔ تمہارا مشاہدہ ہے کہ جنگ اور صلح ہر حالت میں ہماری رائے ہی درست ہوتی ہے۔ مزید یہ بتایا کہ ہماری قسمت کا ستارہ بڑی بلندی پر ہے، ہر اچھی بات دیکھیں اس کی طرف ہم ہی لوگ ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں۔ اگر اسلام کوئی اچھا دین ہوتا تو علم، فہم، تجربہ اور فراست کیا اس کو قبول کرنے میں ہم پیچھے رہ جاتے؟ ہماری عقل نہیں تھی؟ کیا انداز تھا ان ظالموں کا، اور یہ بھاڑ جھونکنے والے اس معاملے میں ہم سے سبقت لے جاتے، یعنی یہ غریب طبقہ ہم سے سبقت لے جاتا ہے۔ اور ابو لہب تو کہتا تھا اگر یہ صحیح ہوتا، سچا ہوتا، یہ میرا بھتیجا تو میں کیوں نہ آگے ہوتا۔ سادہ لوگوں کو اسی طرح بدظن کرتے تھے، تو یہ بات سامنے رکھ کے کہتے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ہی لوگ افضل، ہمارا ہی دین افضل، ہم اس دین کو قبول نہیں کریں گے، اور ہمارا قبول نہ کرنا اس کے لیے سند ہے۔ سمجھ آ رہی کہ یہ درست نہیں ہے۔ پھر سادہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے، اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ اسلام سے برگشتہ کرنے والے اور غیر یقینی کیفیت پیدا کرنا جن کا مقصود ہوتا ہے وہ یہی باتیں کہتے ہیں، اور سادہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، خود بھی خراب ہوتے ہیں۔ یہ بدنصیب طبقہ اور سادہ لوگوں کو بھی خراب کرتے ہیں، لیکن ہم سادے لوگوں کو بھی تو چاہیے نا کہ آنکھیں کھولیں، کچھ علم حاصل کریں، آگے آئیں اور نیکیوں کی طرف لے کے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو خود بھی تو پڑھیں، ان لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ ابھی فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر جو عجیب و غریب میسجز آتے ہیں انہی کو سن کے، اور لوگ جو مجھے میسج کرتے ہیں میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ تو اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں، آپ کے اندر بے یقینی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، اور آپ انہی کے ہاتھوں کھلونا بن گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت 15 کے آخر میں آپ ضرور پڑھیے، اس میں بندہ مومن کی آرزوؤں اور تمناؤں کا عکس جمیل کا آئینہ آپ کو یعنی نظر آئے گا۔ ذرا آپ پڑھیے تو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اور دعاؤں کا دامن بندے کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انداز کیسا ہونا چاہیے یہ بھی میں نے بارہا آپ کو ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالی جو ایسے منکر لوگ تھے ان کو قوم عاد کے انجام سامنے رکھ کے ڈرا رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ان لوگوں کے پاس مال و دولت تھی، ان کو دولت نے نہیں بچایا، آپ کو بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر ساتھ کیا کیا، اپنے محبوب کو جن کو لمحہ لمحہ ستایا جاتا تھا تسلی دیتے ہوئے فرمایا محبوب کو کہ صبر کی ڈھال استعمال کرو۔ کیا ارشاد فرمایا کہ بے شک اہل حق کے لیے ہمیشہ سے صبر ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ دشمن کے مکر و فریب کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اسی سے مسئلہ ہو کر دشمنان حق کے جدید ترین مہلک جنگی اسلحہ کو بھی ناکارہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ہتھیار سے باطل کو شکست دی اور حق کا پرچم بلند کیا، اور ہم غلاموں کے لیے بھی کامیابی اور فلاح کا یہی طریقہ ہے۔ اور جو دعا کا میں تذکرہ کر رہی تھی، جو اسی قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ صالح اولاد
پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی ان نعمتوں کا جو اس نے اس پر اور اس کے والدین پر کی شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرتی ہے، اور اس بات کی دعا بھی کہ مجھے اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما۔ کیا آپ بھی ایسا کرتے؟ پھر فرمایا اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یہی قرآن کریم نے ہمیں سکھایا، کیا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار اور اپنے والدین کے فرمانبردار بندوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ لوگ پھر جنتوں کے وارث ہیں، رب کا وعدہ سچا ہے۔ ابتدا والدین کے حسن سلوک کا ذکر بھی آیا اس میں، پھر پیدائش کا بھی تذکرہ، اور پھر یہاں تک بھی بات آتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ سورہ محمد کی دوسری آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یعنی محمد ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ محمد کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام بھی جسے سورہ قتال، اسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں کفار کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کیے گئے۔ پس منظر بھی جان لیتے ہیں کہ ابتدا میں جب بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، لیکن وہ مسلمان جن کی جانوں مالوں اور ہر چیز کا خطرہ تھا، بلکہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو کیا جذبہ رہا تھا کہ جو کچھ جاتا ہے تو جائے، نہ جائے تو دامنے مصطفیٰ نہ جائے۔ جیسے شاعر نے کہا تھا، روٹتی ہے خدائی تو روٹے، لیکن میرا رشتہ میرے نبی سے نہ چھوٹے۔ اور یہی اس جذبہ تھا اور یہی ان کا انداز تھا کہ جب وہاں سے بے سر و سامان تھے تو اللہ نے انہیں کتنا زیادہ عزتوں سے نوازا، یہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں۔ مظالم بھی ختم ہو جاتے ہیں، اپنا وطن بھی نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ جہاد کا حکم بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے جو تمام صورتوں کے اندر تقریباً پائی جاتی ہے، یا یہ مضامین جہاں جائیں وہاں بات سے میں جہاد کا حکم دے دیا، لیکن ایک قید کے ساتھ کہ سنو جہاد تو کرو، مگر حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور یہ کیسا پیارا طبقہ تھا، تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ بڑی تعداد سے ٹکر لے لیتا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال مضامین بھی اس سورہ مبارکہ کے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسیران جنگ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کی بھی وضاحت فرما دی، منافقین کا اور انصاروں کا واضح طور پہ بتا دیا، اور مسلمانوں کو بھی واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر تم سچے دل سے پوری قوت اور توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دینی اسلام کی مدد کی تو کفر کے تندو تیز ریلے کے سامنے اللہ تعالیٰ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ کیا دے گا؟ نصرت۔ کیا دے گا؟ فتح۔ آسمان کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، بس آزمائش ہے۔ اور واقعی ہوا بھی ایسے، اللہ کا وعدہ سچا کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے، گھبراؤ گے نہیں، تو دیکھنا کفر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر منافقین کا بھی تذکرہ آیا، اور پھر جو اہل ایمان تھے ان کا بھی تذکرہ آیا کہ ان کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اہل تقویٰ کے لیے کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں کا ذکر۔ جنت کی نہروں میں ایسا شفاف اور تازہ پانی ہوگا کہ کوئی بھی یعنی باسی پن یا تغیر نہیں ہوگا، اس میں دودھ جیسی نہریں ہوں گی، ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں۔ شراب طہور کی ایسی نہریں ہوں گی جو پہلے کسی نے نہ دیکھی ہوں گی، اتنی لذت والی ہوں گی، اللہ اکبر۔ خالص اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے طرح طرح کے پھل بھی دستیاب ہوں گے، پھل بھی دستیاب ہوں گے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت۔ اور ایک اور تذکرہ کیا کہ مغفرت بھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا ان عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے گی یا ان کی راہ پہ چلا جائے؟
جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے۔ جی آپ سے بھی سوال ہے، آپ کس کی تقلید کریں گے؟ جنتیوں کو تو یہ ملے گا اور جہنمیوں کو کیا ملے گا؟ آگ، کھولتا پانی، آنتیں بھی پگھل جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ بہرحال اسلام کے جان باز اور غیور سپاہیوں کو آیت 37 میں ایک خصوصی حکم دیا گیا، میں تو کہوں گی ہم سب کے لیے، کہ جنگ میں حالات کتنے ہی روح فرساں کیوں نہ ہوں، کمزوری مت دکھاؤ۔ جب دشمنی کی بات آتی ہے تو کمزوری مت دکھاؤ، صلح کی درخواست مت کرو۔ اگر تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا یا صلح کے لیے اپنی بے تابی کا اظہار کیا تو دشمن جری ہو جائے گا، تمہاری اس پیشکش کو کمزوری اور بزدلی سمجھے گا۔ تم خوب جانتے ہو کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ سن لو، تم ہی سر بلند ہوگے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری محنت اور کوشش کو وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ بہت ہی پیارا اصول بتایا، لیکن جیسے ایک فارمولا میتھ کا سارے ایک ہی ایکسرسائز پہ فٹ نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ بھی ہے۔ یہ کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ اگر مومنین کے آپس میں جنگ ہو جائے یا غلط فہمیوں کے تحت کچھ ایسا ہو جائے تو سلوک کرنی اور کروانی چاہیے۔ ہاں، اگر دشمن ایسا ہو جیسا یہ ہے کہ شیر ہو جائیں گے، الٹا ظلم کریں گے، تو پھر یہی طریقہ درست ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آخر میں مالی جہاد کی طرف متوجہ کیا۔ اگر اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت پڑے تو بڑی دریا دلی سے اس کو پیش کرو۔ اگر تم نے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہاں تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تمہاری جگہ یہ عزت اللہ کسی اور کو بخش دے گا، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالی کے دین کا عالم تو لہراتا رہے گا۔ اگر کوئی قوم اس کو اٹھانا بوجھ سمجھے گی تو سنو، دوسری قوم شوق سے یہ خدمت بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گی۔ یہ آپ کے اوپر بھی یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کا مال کدھر جاتا ہے؟ کیا دین کی سربلندی کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں یا بچا بچا کے بھاگ رہے ہیں؟ جھوٹی اناؤں پہ لگا رہے ہیں یا جس نے دیا ہے اس کی راہوں پہ لگا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا۔ تو ذرا نئے جذبے کے ساتھ اٹھیے، کوئی اور کرے کیوں، ہم کیوں نہ کریں؟ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ۔ سورۃ الفتح، اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الفتح ہے یا سورہ فتح ہے۔ فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ باحوالہ بخاری۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر بھی بہت ہی پیارا ہے، اس کے مضامین بھی بہت ہی پیارے ہیں۔ صلح حدیبیہ اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کا ہی تقریباً تذکرہ ہے۔ آیت 11 میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی حقیقت حال سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتے ہوئے فرما رہے کہ یہ لوگ بہانہ بازی کریں گے کہ ہم اپنے مال اور اہل کی مصروفیت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ اور آپ نے فرمایا یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ قیامت تک کہ وہ بہانہ باز لوگ
جو کہتے ہیں کہ اس مجبوری کے تحت ہم نہیں کر رہے، ہمیں اس مجبوری کے تحت، کہ ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کو جب بھیجا گیا تھا کفار کی طرف، مشرکین کی طرف، قریش والوں کی طرف، تو انہوں نے دیکھیے محبتوں کا بڑا خوبصورت انداز ہے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان غنی مانا سارے جو لوگ آئے ہیں وہ نہیں کر سکتے طواف، عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ آئے ہیں، آپ طواف کر لیجیے۔ آپ نے جواب دیا جب تک اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا میں طواف نہیں کروں گا۔ کیا محبتوں کا انداز ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کے شہید کی جب ہونے کی خبر آتی ہے تو پھر وہ جذبہ، وہ باتیں، وہ صحابہ کی محبتیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، وہ سرفراشی، وہ جانثاری کا یہ روپ پرور منظر کہاں آسمان نے کب دیکھا ہوگا۔ ایسے وہ شاد، ایسے قربان ہونے والے۔ اس میں جبریل امین بھی آگے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک راضی ہو گیا۔ کون سند دے رہے؟ اللہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے دستے حق پرست پر سر دھڑ کی بازی لگانے کی بیعت کر رہے تھے۔ اس میں بھی بلا کی محبت ہے، بیعت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، اور ان ہاتھوں کو اللہ کسی کی بیعت کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دینے والا پس منظر اور رونگٹے کھڑی کر دینے والی یہ بیعت جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور پھر صلح حدیبیہ۔ اللہ اکبر، اس کی شرائط بظاہر یہ شرائط لگتی تھی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، حقیقت میں یہی شاندار فتح تھی کہ اس سفر میں آنے لگے جو صحابہ کرام اجمعین تھے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کے قریب تھے، اور 2 سال کے بعد 10,000 کا لشکر جرار بھی جمع ہو جانا، مکہ فتح ہو جانا۔ کس انداز سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کتنی شانوں کے ساتھ مکہ میں وہ داخل ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی جو صلح حدیبیہ کے ساتھ منسوب ہے، میں سنا دیتی ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، کہ جب پانی نہیں مل رہا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کا ریکویسٹ جب کی گئی تو محبوب نے کیا فرمایا، مختصر سنا رہی ہوں، کہ برتن لے آئیے، تو تھوڑا سا پانی ڈالیے، ہاتھ مبارک رکھا گیا، ہاتھ کے اندر سے پانی نکلا، اور صحابہ کرام اجمعین نے پانی پیا بھی، جانوروں کو بھی پلایا اور سیز بھی کیا، وضو بھی فرمایا۔ لیکن حیران ہوں گے جب حضرت انس اور حضرت جابر جب تابعین کو سنا رہے تھے تو ان کا انداز کیا تھا، ذرا تاریخ تو اٹھا کے دیکھیے۔ فرمایا کہ ہم تو 1400-1500 تھے، اگر 15,000 کیا 1,00,000 کے برابر بھی لوگ ہوتے یہ پانی کم نہ ہوتا۔ کہ ضمن ایک اور بات بھی بتا دوں، جب قریش والوں نے اپنے سفیر بھیجے تھے جن میں خصوصی طور پر عروہ اس وقت دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، جب وہ آئے ان کا خیال تھا کہ یہ وہ جماعت ہے جیسے وقت مشکل آئے گا بھاگ جائے گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی مکمل احادیث طیبہ بہت ہی محبتوں والی، مختصر آپ کو سنا رہی ہوں کہ سوال ایک کو ڈالا جاتا تھا لیکن دوڑے ہوئے صحابہ کرام اجمعین سارے کے سارے آتے تھے، وضو کا پانی زمین کے اوپر نہیں گرنے دے رہے تھے، ایسے اشراف تھے۔ عروہ نے جا کے کہا کہ میں نے بڑے بڑے سرداروں کے، بڑے بڑے جو حکمران ہیں ان کے درباروں میں گیا ہوں، دیکھا ہوں کہ وہاں ایسی اطاعت نظر نہیں آئی، یہاں تو پانی وضو کا گرنے نہیں دیا جا رہا، ایون کہ جو منہ کے اندر سے لحاظ سخت والا وہ بھی نکلتا ہے تو وہ بھی چہروں پہ مل لیا جاتا ہے، باوجود اس کی لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ جن صحابہ کرام اجمعین کے حصے میں آتا ہے وہ پانی وہ تو لیتے، جن کے حصے میں نہیں آتا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر کے اسی سے برکت حاصل کریں۔ اور محبوب ایسا ہے کہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا، محبت ایسی کیا ایک دفعہ وضو نہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں آپ آ جاتے، کیا محبتوں کا انداز ہے۔ سورۃ الفتح میں جب بھی پڑھتی ہوں اتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے، اس کو پڑھاتے ہوئے بھی اس کو پڑھتے ہوئے بھی آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے اور اس کی تفسیر لازمی سنیے۔ سورہ حجرات، حجرات کا معنی ہوتا ہے حجرے اور کمرے۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین بھی بہت ہی پیارے ہیں۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت کے آداب اور احترام کے بارے میں حتمی احکام صادر فرمائے،
साफ साफ बता दिया कि कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने क्या फरमाया, अगर तुमने गुस्ताखाना लहजे में मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में अपनी आवाज भी ऊंची की ना, तो सुनो। मुखातिब कौन है? सहाबा किराम अजमईन, जिनकी नमाजें, जिनकी इबादत, जिनके रोजे, जिनके अकाद, जिनकी माली कुर्बानियाँ उन जैसी कोई कर भी नहीं सकता। उनको मुखातब करके फरमाया जाए, उनकी आवाज की हुई तो सुनो, उम्र भर के आमाले साला नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो हमें भी सोचना होगा कि महबूब की जब बात आया करे, उनकी सिफात की बात आया करे, तो थोड़ा संभल के बोला करे। फरमाया, साथ ही ये बताया कि मेरा प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हो तो बाहर खड़े होकर आवाजें मत दो, बल्कि खामोशी से इंतजार करो। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाएं तो उस वक्त अपनी मारूजात, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी बातें पेश करो। मुख्तलिफ तरीकों से क्या सिखाया गया? बारगाहे नबूवत के आदाब, एहतराम का नक्श लोहे दिल पर सबत फरमाया, ताकि भूले से भी कोई मोमिन ये गुस्ताखी न कर बैठे। समझ आ रही है? इसके बाद उस्मानों को बताया कि इतने सादा लूहे ना बन जो कि जिस किसी ने कोई बात कह दी फौरन पल्ले बांधा, उस पर अपने रद्द अमल का इजहार कर दिया। नहीं, गलत तरीके। जब भी कोई गैर मोहतबर आदमी कोई बात आकर बताए तो खूब छानबीन कर लिया करो, फिर उसके बाद स्टेप उठाया करो, वरना नदामत होगी। अभी जो मैसेजेस आते हैं ऐसे एज इट इज फॉरवर्ड कर दी जाती, तो कितनी गलत बात। इसी तरह माशरे के अंदर एक बात दूसरे को पहुंचाते हुए जरा नहीं सोचा जाता कि किसी की इज्जत तो नहीं उछल रही। हम लोग ये भी नहीं देखते। तो ये मुसलमानों को सिखाया जा रहा है, आपको भी, मुझे भी, सबको भी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में सराहतन ऐलान कर दिया कि हमने ईमान को उनका महबूब बना दिया है, उनकी आंखों में उसे ऐसे आरास्ता कर दिया है कि वो उसे छोड़कर किसी गैर की तरफ उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते। और फिर इसके साथ साथ कुफर और फसूक की नफरत और बुग़्ज़ उनके दिलों में भी पैदा कर दी, ताकि उनकी तरफ माइल होने का तसव्वुर भी न किया जा सके। बहरहाल जिन नफूसे कुदसे की हालत कलाम इलाही में इन नूरानी अल्फाज से बयान की गई हो, तो सोचिए, ईमान के बारे में शक करना, उनके ईमान के बारे में शक करना और उनके दामने अमल पर कीचड़ उछालना बदबख्ती और महरूमी की इंतहा है। तो जो सहाबा किराम अजमईन के बारे में गलत मलत बात कहते हैं, उन्हें जरा सोच लेना चाहिए। फिर इंसानी माशरे में ताल्लुकात कशीदा हो जाना, ये कोई भी इतना ऐसा बईद मकान नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, अहले ईमान के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े, ये क़यामत तक के लोगों को एक कायदा बताया जा रहा है कि तीसरे जो ग्रुप होते हैं उसको तमाशाई नहीं बन जाना चाहिए, बल्कि हुक्म दिया कि आगे बढ़ो, सुलह करो, अपने असर रसूख को इस्तेमाल करो, और फिर अगर सुलह पर इमादा ना हो तो फिर जो हक पे है उनकी मदद करो। कितना खूबसूरत अंदाज में फिर वजाहत कर दिया कि मोमिन जमीन के किसी भी गोश में कोई भी बोली बोलता हो, किसी भी नस्ल से हो, लेकिन जब वो ला इलाहा पढ़ लेते हैं ना, तो वो अखुत इस्लामी के रिश्ते में परो दिया जाता है। बेगानगी के सारे जो हिजाबात होते हैं ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं। सूरह काफ ये भी बहुत प्यारी सूरह मुबारक है। इसमें इंसान को सोचने के लिए जमीन आसमान और इसकी वस्तुओं का तस्करा किया गया। चले एक नए अंदाज से सीखते हैं। जैसे जदीद माहिरीन फलकियात की तहकीक के मुताबिक ये सारा निज़ाम शम्सी, जिसमें हमारा जो जमीन का है हिस्सा, वो भी ये एक कहकशां है, गैलेक्सी है। इस एक गैलेक्सी में कहकशां में 1,00,000 मिलियन सितारे मौजूद हैं। इस कहकशां का, इस गैलेक्सी का कतर 10 लाख नूरी साल है। समझ आ रही है? मोटाई 10,000 नूरी साल है। सूरज कहकशां के मस्जिद से 25 या 30,000 नूरी साल दूर है। साइंसदान तस्लीम करते हैं कि कायनात की वस्तु का अंदाजा लगाना उनके इम्कान से खारिज है। अभी तक उन्होंने कायनात के एक हकीर से हिस्से का मुशाहिदा किया है, लेकिन ये मुख्तसर हिस्सा भी इतना है कि अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील
फी सेकंड से सफर करे तो उसकी सरहद तक पहुंचने के लिए उससे 6000 मिलियन साल दरकार होंगे। मजा आया? समझ नहीं आई तो बार बार सुनिए, मजा आ जाएगा। ये गैलेक्सी, ये कहकशां जिससे हमारा ताल्लुक है ना, ये जमीन, ये निस्बतन छोटी है। इसके अलावा इसके अलावा हजारों मिलियन छोटी छोटी बड़ी गैलेक्सीज हैं, कहकशाएं हैं। इस छोटी सी वुसअत का अंदाजा लगाइए कि जमीन से चांद, ये जो चांद है ना, 2,40,000 मील दूर है। कितना दूर है? फिर सुनिए, फिर सूरज के भी सुनिए, जमीन से 9.5 करोड़ मील दूर है। और इसका जो कुतर है ना 8,65,000 मील है, और वो जमीन से 12 लाख गुना बड़ा है। तो ये इतनी ज्यादा वुसअतें हैं, इतनी ज्यादा, और इनको चलाने वाला कौन? अल्लाह। अभी वो लोग ये सारी तहकीकें कर रहे हैं। काश वो उम्मत जो हामले कुरान है, वो नौजवान जो गुलामी मुस्तफा का दम भरते हैं, वो अहले इल्म तलबा और उसाइसा इस ख्वाबे खरगोश से बेतार हों, तहकीक और तजस्सुस को अपना शिआर बनाएं, असरारे कुदरत के नकाब कुशाई में हिम्मत मर्दाना का सबूत दें, तो मिलते इस्लामिया का मुकद्दर चमक उठे। और मुझे उम्मीद है कि सुनने वाले लोग इंशाअल्लाह सबसे आगे आगे होंगे, मैं उम्मीद रखूं। और लास्ट में बताया गया कि सब्र की ढाल को मजबूती से पकड़े रखिए और अल्लाह का जिक्र सुबह और शाम कीजिए। यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और ये वही असूल है जिस पे अगर आप भी अमल करेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर है।